الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحج کے 10 دن ہیں ابتدائی، تو یہ چند معلوم مہینے ہیں۔ پس جو نیت کر لے ان میں حج کی، جس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے حج پر جانا ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے خصوصاً اس کے لیے 3 باتوں کا ذکر فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کیا فرمایا؟ اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات کرنا، کوئی بے حیائی کی بات، خواہش نفس کی بات، اپنی خواہشات کو پوری کرنے والی بات، اس سے اللہ نے منع فرمایا، روکا۔ دوسری چیز فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ حج کی نیت کر لی، ارادہ کر لیا اور پھر بھی نافرمانیوں میں لگا ہے، تو یہ ایک حاجی کے لیے زیب نہیں دیتا۔ وہ حج کے لیے جائے، اللہ کے گھر میں اس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہے، اور پھر وہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا، اس حج کا کیا فائدہ؟ اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج تو اصل میں یہ ہے کہ اب آئندہ کے لیے ہمیشہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو فرمایا کہ وہ نافرمانی نہ کریں۔ اور تیسری چیز، نہ جھگڑا کرنا ہے۔ حج میں ان چیزوں کے سب سے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ مختلف مقامات کے لوگ، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف طبیعتوں والے لوگ جو ہیں، جب یکجا ہو جاتے ہیں، ایک جگہ مل بیٹھتے ہیں، چند دن ان کو اکٹھے بیٹھنا پڑتا ہے، تو ایسے میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور شیطان ایسے میں انسان کو زیادہ ورگلاتا ہے، جھگڑا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے خصوصاً 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جائز نہیں کہ وہ کیا کریں، بے حیائی کی بات، اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا، یعنی ان چیزوں کا کرنا جائز نہیں ہے، نہ وہ بے حیائی کی بات کریں، نہ نافرمانی کریں اور نہ جھگڑا کریں حج کے دنوں میں۔ اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ جو بھی کوئی نیک کام کریں، چاہے اسے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، آپ کے دل کے اندر، آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر ایک انقلاب آ گیا ہے، اس کے اندر شدید غصہ آ گیا ہے، آپ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں لوگ نہیں سمجھتے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے اس غصے کو برداشت کرتے ہیں، اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اس مشکل کو جھیل لیتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ یعلم اللہ، کوئی جانے نہ جانے اللہ اس کو جانتا ہے، اس کے لیے کرو گے تو وہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا، وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت کے خلاف، تمہارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا تو اس میں تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں حج کے لیے آیا ہوں، لہٰذا مجھے حج میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جو اس کے حکم کے خلاف ہو، جو میری ساری عبادت کو رائیگاں کر دے، وہ کام نہیں کرنا۔ اور سفر کا توشہ تیار کرو۔ عرب کے بعض لوگوں میں، خصوصاً اہل یمن کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے گھر سے بس نکل جاؤ ایسے ہی، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بس ساتھ میں کوئی جو ہے سامان سفر لینے کی ضرورت نہیں ہے، زاد راہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو وہ بڑا کمال سمجھتے تھے، بڑی نیکی تصور کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ سفر میں آپ نکلیں اور سامان سفر ہی ساتھ نہیں رکھا اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے۔ سفر کا جو زیادہ سفر ہے اس کو ضرور لو بھائی، تم جو ہے دوسروں کی خدمت اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ اتنا ساز و سامان لے کر جائیں کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، دوسرے فائدہ اٹھا سکیں، نہ یہ کہ آپ دوسروں پر بوجھ بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، سفر کا توشہ تیار کرو۔ سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ سوال سے بچنا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا۔ یہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ تم جو ہے زیادہ راہ لینے کے بجائے بس کہ جی خواہ مخواہ کا توکل۔ اللہ نے توکل کے بھی کچھ طریقے بتائے کہ توکل کب ہوگا۔ وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہوتا ہے۔
آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور سواری پر ہی سوار نہ ہو کہ جی میں حج اللہ کو منظور ہوگا تو مجھے اللہ اٹھا کے وہیں بٹھا دے گا. تو اس کے لیے اسباب اور ذرائع کو استعمال کرنے کا تو ہمیں حکم ہے نا. ہم اپنی کوشش کریں گے, ہم اپنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں گے. وہ چاہے گا تو ہم پہنچ جائیں گے, نہیں چاہے گا تو سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں جا سکتے. تو یہ ہے توکل. کھیتی باڑی کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہل بھی چلائیں, بیج بھی بوئیں, اس کی حفاظت بھی کریں, اس کو پانی بھی لگائیں, اس کا سارا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ توکل اللہ پر کرنا ہے کہ وہ چاہے گا تو بھائی کچھ نکلے گا, نہیں چاہے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی توکل تو علی اللہ, میں نے اللہ پر توکل کیا, ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ سفر کا توشہ تیار کرو اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے, اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھ سے ڈرتے رہو. یہ ڈرنا خوف والا ڈرنا نہیں ہے, محبت والا ڈرنا ہے, پیار والا ڈرنا ہے. آپ کو جس سے محبت ہو اس سے ڈر لگتا ہے نا کہ جی وہ ناراض نہ ہو, اس کی ناراضگی بری لگتی ہے نا, کہ اگر میں نے کوئی ایسا عمل کیا تو جس سے آپ کو محبت ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو آپ پر کتنی یہ بات گراں گزرے گی, وہ کہ وہ ناراض ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. وہ محبت والا ڈرنا اللہ نے بتایا ہے. یہ سانپ بچھو سے ڈرنے والا ڈرنا نہیں ہے, بلکہ محبت والا ڈرنا. فرمایا کہ ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو, میری رضا کے اگر متلاشی ہو تو پھر مجھ سے ڈرو.